آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی خاص دوہرے اجزاء والی دوا پر بات کریں گے جس میں اومیپرازول اور سوڈیم بائی کاربونیٹ شامل ہیں۔ معدے کی تیزابیت اور السر کے لیے یہ ایک زبردست فارمولا تو ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے بالکل درست طریقے سے تیار اور استعمال کیسے کیا جائے۔ تھوڑی سی بھی غلطی اس کے کیمیائی توازن کو بگاڑ سکتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن کن اہم پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ ہم اس دوا کی نوعیت، اس میں چھپے ہوئے سوڈیم، خالی معدے کے اصول، مکس کرنے کی بالکل درست ترکیب اور آخر میں کچھ انتہائی اہم حفاظتی نکات پر نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے دوہرے ایکشن فارمولے پر کہ آخر یہ دوا ہے کیا۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ دیکھیے، اومیپرازول معدے کی تیزابیت کو تو روکتا ہے، لیکن خود اسی تیزاب سے تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسے بچانے کے لیے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ باڈی گارڈ ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ یہ بفر کا کام کرتا ہے، یعنی یہ معدے کے پی ایچ کو بڑھاتا ہے اور دوا کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ اس دستاویز میں دی گئی کیمیائی تفصیل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوا کس قدر باریک بینی سے تیار کی گئی ہے۔ یہ کوئی عام مکسچر نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ سائنسی شاہکار ہے جو معدے کے سخت ماحول کو مات دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے پہلو کی طرف جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اس دوا میں چھپا ہوا سوڈیم۔ 1680 ملی گرام۔ ذرا سوچئے، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ ہر پاؤڈر سیشے میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کی اتنی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نمک کم استعمال کرنے کا کہا گیا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا الرٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ 20 ملی گرام کے 2 ساشے ملا کر کبھی بھی 40 ملی گرام کا ایک ساشے نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے جسم میں سوڈیم کی مقدار خطرناک حد تک ڈبل ہو جائے گی، تو انہیں کبھی بھی ایک دوسرے کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ ہے، یا خوراک میں سوڈیم کی پابندی ہے، بارٹر سنڈروم کا مسئلہ ہے، خون میں پوٹاشیم کی کمی ہے، یا جسم میں ایسڈ بیس بیلنس کے مسائل ہیں، تو یہ دوا انتہائی احتیاط مانگتی ہے۔ یہ اضافی سوڈیم جسم میں پانی جمع کر سکتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ خیر، سوڈیم کی بات تو ہو گئی، آپ ذرا وقت کی پابندی یعنی خالی معدے کے اصول پر بات کر لیتے ہیں۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی آخر اسے کھانے سے پہلے لینا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس کی ٹائمنگ پر کیوں ہے؟ میڈیکل گائیڈ لائنز اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ اسے ہر صورت خالی معدے پر لیا جائے، اور وہ بھی کھانا کھانے سے کم پورا 1 گھنٹہ پہلے۔ یہ محض ایک مشورہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پکی سائنس کام کر رہی ہے۔ اور وہ سائنس کچھ یوں ہے کہ اگر اس اصول کو توڑا جائے اور دوا کھانے کے بعد لی جائے تو اس کے اثر کرنے کی صلاحیت میں 24% کمی آ جاتی ہے، یعنی لگ بھگ 1/4 دوا تو ویسے ہی ضائع ہو گئی۔ تو پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ 1 گھنٹے والی شرط ہر حال میں لازمی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم عملی مرحلے کی طرف، یعنی اس دوا کو مکس کیسے کرنا ہے۔ اس کی تیاری بالکل کسی لیبوریٹری کے تجربے جیسی ہے۔ اس کے 3 بہت ہی سیدھے سادے لیکن سخت اصول ہیں۔ پہلا قدم، سانچے کے پاؤڈر کو صرف 15 سے 30 ملی لیٹر یعنی لگ بھگ 1 سے 2 کھانے کے چمچ پانی میں ڈالنا ہے۔ دوسرا قدم، اسے اچھی طرح ہلانا ہے اور بغیر رکے فوراً پی لینا ہے۔ اور تیسرا قدم یہ ہے کہ اسی کپ میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کر پینا ہے تاکہ کوئی ذرہ کپ میں باقی نہ رہ جائے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا نہیں شامل ہے۔ دوا بنانے والی کمپنی کی طرف سے سخت وارننگ ہے کہ پانی کے علاوہ کوئی اور مائع یا خوراک ہرگز استعمال نہیں کرنی، نہ کوئی دودھ، نہ جوس، بس صرف اور صرف سادہ پانی۔ اور ہاں، اگر پاؤڈر کی بجائے کیپسول کا استعمال ہو رہا ہے تب بھی یہ اصول نہیں بدلے گا۔ کیپسول کو صرف پانی کے ساتھ ثابت نگلنا ہے۔ اسے کھول کر اس کا پاؤڈر کسی کھانے کی چیز پر چھڑکنے کی غلطی بالکل نہیں کرنی، ورنہ دوا کا اثر وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس جائزے کے اہم ترین نکات کیا ہیں۔ بطور خلاصہ بس یہ چند باتیں پلے باندھ لینی چاہیے۔ دوا ہمیشہ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے خالی معدے پر لینی ہے۔ اسے تیار کرنے اور نگلنے کے لیے سختی سے صرف پانی کا استعمال کرنا ہے۔ سوڈیم کی حساسیت والے مریضوں کو خاص خیال رکھنا ہے، اور 20 ملی گرام کے 2 ساشے ملا کر 40 ملی گرام والی خوراک کبھی نہیں بنانی۔ دوا اور ہمارے ہاضمے کے درمیان اس نازک توازن کو سمجھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بہتر صحت کے لیے اپنی روزمرہ کی روٹین اور عادات میں اس حد تک نظم و ضبط لا سکتے ہیں؟ کیونکہ طبی ہدایات پر ہو بہو عمل کرنا ہی ایک محفوظ اور کامیاب علاج کی واحد ضمانت ہے۔